رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، اس کے لیے فرمایا گیا کہ جو اس بابرکت مہینے کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مقدس ساعتوں کا احترام کریں، قدر کریں، ان کو قیمتی بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو بندے کو عبادات کا مکلف بنایا گیا ہے، اس میں جس طرح نماز کا مکلف بنایا گیا کہ بندے کے اوپر نماز فرض ہے۔ خطبے کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی 3 نمبر پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرما رہے ہیں، کچھ صفات بیان فرمائے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ نے قلبی نور عطا فرمایا ہے، دل کی روشنی عطا فرمائی ہے، وہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مختصر نماز کے بارے میں ایک بات عرض کر کے میں آگے چلوں گا۔ میرے دوستو، یہاں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے قائم کرنے کے مفہوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق، تمام واجبات، تمام سنن، آداب، مستحبات، خشوع و خضوع کی رعایت کے ساتھ ادا کیا جائے، ورنہ یہ نماز اگر اس میں خشوع و خضوع نہیں ہے، اس میں آداب نہیں ہے، اس میں واجبات کی ادائیگی نہیں ہے، سنن نہیں ہے، مستحبات کی ادائیگی نہیں ہے، تو یہ پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی طرح آدمی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یصلون الصلاۃ کا مفہوم چھوڑ کر یقیمون الصلاۃ مفہوم قرآن میں ہر جگہ اختیار کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا الگ چیز ہے۔ بہرحال دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان اموال میں سے جو ہم نے ان کو بطور رزق کے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پوشیدہ بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی دوسری صفت بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات سمجھ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ عبادات کا مفہوم ہی حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ کے حق کو ادا کرتے ہیں، روزے کے ذریعے اللہ کے حق کو ادا کرتے ہیں، حج کے ذریعے اللہ کے حق کو ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ذریعے جہاں اللہ کا حق اور اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے وہاں حقوق العباد کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ بار بار خطباء کرام، مبلغین، واعظین سے سنتے رہتے ہیں کہ حقوق العباد کی حق تلفی سخت ترین گناہ ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اگر ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جہاں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی حکمت کیا ہے میرے دوستو؟
اللہ تعالیٰ بندے کے تعلق کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے اندر سے تنگ دلی ختم ہوگی، اس کے اندر دنیا کی محبت کم ہوگی، زر پرستی اس کے اندر سے گھٹ جائے گی۔ جب وہ اللہ کے راستے میں مال کو لٹانے کی کوشش کرے گا تو دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اس کے دل کے اندر پیوست ہوتی چلی جائے گی، اور ادھر سے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر آئے گی، جس کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر، اس کے ماں باپ سے، اس کے رشتہ داروں سے، ٹھنڈے پانی سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک غلط فہمی ہمارے اندر یہ جنم لیتی ہے کہ بھئی مال تو ہم نے کمایا، محنت تو ہماری لگتی ہے، ادھر سے اللہ نے کمانے کا حکم بھی دیا ہے، حرام طریقے سے تو ہم نے نہیں کمایا، حلال طریقے سے مال کمایا ہے۔ اب جب کمایا ہم نے محنت پسینے کی کمائی سے کمایا، بڑی جفاکشی کے ساتھ کمایا، تو اب یہ ہمارا حق ہے۔ اب اس میں کبھی فقیر کا حق لگایا جا رہا ہے، کبھی مساکین کا حق لگایا جا رہا ہے، کبھی مؤلفۃ القلوب کا حق لگایا جا رہا ہے، کبھی فی سبیل اللہ میں لٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، پہلا پارہ اٹھائیے، پہلے ہی صفحے کے اندر دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر، وہاں بھی اللہ نے متقیوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہاں بھی یہی فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں تعبیر دیکھیے، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کو دیا ہے وہ اس کے اللہ کا ہے، وہ اس کے خالق و مالک برحق کا ہے، اس کے اوپر اس کا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اوپر بہت بڑی اہمیت دی گئی۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم ہے۔ وہاں یہ فرمایا وہ زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر جو ادا نہ کرنے والے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، جو لوگ مال کو روک روک کر رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے اس مال کی ایک شکل بنائی جائے گی، وہ ایک شکل میں متشکل کیا جائے گا۔ انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں جس کو تو روک روک کر رکھتا تھا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس جمع کیے ہوئے بے زکوٰۃ مال کو، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو گرم کیا جائے گا، ایک توے کی شکل بنائی جائے گی، اور اس کے ذریعے فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے اس کے پہلو کو، اس کے کھال کو، اس کے سینے کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔
زکوٰۃ کا لفظ یہ تزکیہ نفس سے بنا ہے. تزکیہ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں کا علاج اگر آسان اور سہل ہے تو ان آسان اور وہ سہل طریقہ کیا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا. جب مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو باقی مال جو بچ جاتا ہے یہ پاک اور صاف اور حلال ہو جاتا ہے. ورنہ وہ میل کچیل مال کے اندر باقی رہتی ہے اور سارا مال اس کی وجہ سے کسی بھی آفت کے وقت کہیں بھی ضائع ہو سکتا ہے. ایک مختصر سی بات، پھر میں مسائل زکوٰۃ پہ 5 منٹ بات کروں گا. حفاظت سے متعلق ایک بات آپ کو عرض کروں قرآن کی دلیل سے. ایک لمبا واقعہ سورہ کہف کے اندر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت یوشع بن نون کا. تقریباً 2 رکوع کے اندر ہے. وہاں خیر ایک لمبا سفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران کچھ خلاف عادت واقعات رونما ہوئے کس سے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے، جن کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. کشتی کو توڑ دینا، ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دینا، لمبا واقعہ ہے. میں آخری جو جزیہ اس کو ذکر کروں گا کہ ایک بستی کے اندر پہنچے یہ دونوں بزرگ، اور وہاں ایک دیوار گرنا چاہتی تھی. اس دیوار کو انہوں نے گرا کر درست کر دیا اور صحیح کر دیا. جب چند قدم آگے چلے، بستی والوں سے ان حضرات نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ بستی والے کتنے بخیل لوگ ہیں، ہم نے ان کا کتنا بڑا کام کر دیا، فری میں کر دیا. ایک دیوار جو گرنا چاہتی تھی اس کے نیچے کوئی آ کر مویشی یا آدمی مر جاتا تو ہم نے ان بستی والوں کا کتنا بڑا کام کر دیا، لیکن انہوں نے ہمیں کھانا تک بھی نہیں کھلایا. تو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، کوئی بات کرنی نہیں ہے. اب یہ تینوں واقعے میں بول پڑے. بچہ قتل کیا تو بول پڑے، کشتی کا تختہ توڑا تو بول پڑے، یہاں دیوار درست کی تو بول پڑے. تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب میرے اور آپ کے ساتھ کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن جو کام میں نے یہ کیے ہیں بہرحال ان کی میں آپ کو تفصیل بتلا دوں اور پھر میں اور آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. مختصر میں آخری جو دیوار کا واقعہ ہے وہ ذکر کروں گا چونکہ ٹائم کم ہے. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمۃ من ربک وما فعلت عن امری ذلک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم نے یہ دیوار درست کی ہے، ہمیں اللہ نے مجمع البحرین سے یہاں بھیجا اس بستی میں، اور صرف اس دیوار کے درست کرنے کے لیے بھیجا. ہم دو نبی ہیں، آپ بھی نبی ہیں، تشریعی نبی ہیں، اور میں خضر بھی اللہ کا نبی ہوں.
ہم دونوں بزرگوں کو اس بستی میں صرف اس دیوار کے درست کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، شہر کے اندر 2 یتیم بچے تھے، ان کی یہ دیوار تھی۔ موسیٰ آپ نے دیکھ لیا بستی والے کتنے بخیل ہیں، جو ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے رضامند نہیں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا کچھ خزانہ رکھا ہوا تھا، کچھ مال رکھا ہوا تھا، اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ دیوار گر گئی تھی، اس دیوار کے نیچے سے ان بستی والوں نے ان یتیموں کا مال لے اڑنا تھا، کھا کر ختم کر دینا تھا۔ یہ نابالغی کے اندر ہی رہتے تو بستی والے ان کا مال ختم کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کی حفاظت کرنی تھی، اور اس مال سے ان یتیم بچوں کو اللہ نے فائدہ پہنچانا تھا۔ کیوں؟ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور اس مال کی زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس مال کی زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ بچے دونوں اپنی نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، جب تک ان کا مال آپ نے سیو رکھنا ہے، حفاظت میں رکھنا ہے، اور دیوار تاکہ چڑھی رہے۔ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو یہ اپنا مال اس دیوار کے نیچے سے نکال کر اپنی ضروریات زندگی چلائیں۔ مفسرین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے میرے دوستوں، جو میں آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے پورا واقعہ آپ کے سامنے لکھا۔ جو باپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے اس کی نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو باپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بلکہ اس نیت کے ساتھ وہ جمع کر کر کے رکھتا رہتا ہے کہ یہ مال جمع کرتا رہوں میں، اور اس سے کیا ہوگا کہ میری اولاد کو فائدہ ہوگا، نہیں میرے دوستو، یہ جنون ہے، یہ خواب ہے، یہ کبھی شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے۔ جو باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے مال سے میری اولاد کو فائدہ ہو، میری نسلوں کو فائدہ ہو، وہ چاہیے کہ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ اللہ اس کے مال کو تمام قسم کی آفات سے، بلیات سے بچا کر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واللیل اذا یغشی کے اندر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے ہم اس متقی کو بچا لیں گے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنے مال کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تاکہ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے کو تمام قسم کے رذائل سے، گندگیوں سے پاک کرے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اور اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بے دریغ خرچ کریں۔ سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، نقدی پیسوں کی زکوٰۃ ہے، مال مویشی کی زکوٰۃ ہے، غلے کی زکوٰۃ ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اب یہ باریک مسائل ہیں، ہمارے علماء کرام موجود ہیں آپ کے پاس، ان سے آپ ایک ایک مسئلہ معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک غلط فہمی بہت بڑی لگ جاتی ہے لوگوں کے اندر، 7.5 تولہ سونے کا نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارے پاس تو صرف 1 تولہ یا 2 تولے سونا ہے، 7.5 ہے ہی نہیں، لہذا ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، سونے کا نصاب 7.5 تولہ بتایا ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آیا اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی تو بن رہی ہے نا آرام سے؟
52.5 تولہ کے حساب سے پھر وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، تھوڑا کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، اس کے اوپر میرے دوستو زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی کے پاس بینک کے اندر پیسہ ہے 1 لاکھ روپیہ، پچھلے سال اپریل کے اندر پڑا تھا، ابھی تک وہ اسی طرح ہے، اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر بیچ میں آپ نے اس 1 لاکھ کو خرچ کر دیا، پھر زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، آپ نے کسی اصلی ضرورت میں لگا دیا۔ مال تجارت کے اندر زکوٰۃ ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یا کوئی دکان ہے تجارت کے لیے رکھی ہوئی، سال کے بعد آپ اس پوری پراپرٹی کا حساب کریں گے، جتنی پراپرٹی بنے گی، اگر 10 لاکھ کی ہے تو 10 لاکھ کی پراپرٹی کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر ہر مسلمان صحیح معنی میں حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، کوئی بھی مسلمان ہماری کمیونٹی میں میرے دوستو غریب نہ رہے۔